أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ تبارک و تعالی پر حمد الثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد ہماری گفتگو گزشتہ ملاقات میں اس نقطے پر اور اس مسئلے پر پہنچی تھی کہ اہل السنہ والجماعہ طائفہ منصورہ، اس کا عقیدہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ طائفہ منصورہ وہ گروہ جو حق پر قائم ہے اور ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اہل السنہ والجماعہ، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ پر، اس کے تمام رسول و پیغمبر پر، اس کے تمام فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، اسی طرح یوم آخرت پر، تقدیر کے خیر و شر پر کیا ہے وہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پر ایمان، اس کے تمام رسول پیغمبروں پر ایمان، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان، تمام فرشتوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اور اسی طرح تقدیر کے خیر اور شر پر کیا ہے ایمان۔ آگے فرماتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ: وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ الْإِيمَانُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فی کتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ، اور ایمان باللہ میں سے یہ بھی ہے، جیسے کہ پہلے انہوں نے کہا شروع میں کہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے، طائفہ منصورہ کا عقیدہ کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے تمام فرشتوں پر ایمان، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان، باقی ارکان کو کیا ہے شمار کیا۔ اب ادھر اس عبارت میں، اس جملے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ایمان باللہ کی حقیقت بیان کی۔ یہ اہل السنہ والجماعہ طائفہ منصورہ جو سلف کے طور طریقے پر، نہج پر چلنے والے ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کا اللہ پر ایمان لانا کس طرح ہے اس کی وضاحت کی، اور فرمایا وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ الْإِيمَانُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ وَبِمَا وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ بھی ہے، اور اللہ پر ایمان لانے کا ایک اہم جز، ایک اہم حصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں یعنی قرآن مجید میں اپنے جو وصف کا ذکر کیا، اپنے اوصاف کا، اپنی خوبیوں کا ذکر کیا، اور اسی طرح اس کا رسول یعنی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تبارک و تعالی کی صفات کا ذکر کیا، تو کتاب اللہ میں اور سنت رسول میں جو اللہ تبارک و تعالی کی صفات کا ذکر ہے، اس پر ایمان لے آنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانا۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے محترم حضرات، اس عبارت میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی یہ عبارت، اس میں ایمان باللہ کا ایک اہم جز اور ایک اہم رکن کا ذکر ہے، اور وہ یہ کہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی وجود پر ایمان لانا یہ کافی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات مبارکہ سے متعلق یہ ایک عظیم ذات، اس کے متعلق جو کتاب اللہ میں موجود ہے اور سنت نبی میں جو موجود ہے، جو باتیں، ان پر بھی ایمان رکھنا یہ بھی ایمان باللہ کا جز ہے۔ تو فرمایا شیخ الاسلام نے وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ، ایمان باللہ میں سے یہ بھی ہے الْإِيمَانُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جو صفات کا ذکر فرمایا ان پر بھی ایمان لے آئے، ان کی تصدیق کریں۔ ادھر شیخ الاسلام نے یہ نہیں ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے اسماء اور صفات پر، یعنی اللہ کے نام اور صفات پر ایمان لے آئے، بلکہ صرف اور صرف کیا ہے
انہوں نے ذکر اللہ کی صفت کا کیا کہ اللہ کی جو صفات ہیں ان پر ایمان لانا، حالانکہ صفات کے ساتھ ساتھ اللہ کے نام بھی پائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنے اس جملے میں اللہ کے اسما کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف کا ذکر فرمایا کہ اللہ کی جو صفات کا ذکر ہے قرآن مجید میں، اس کے نبی کی سنت پر، اس پر کیا ہے ایمان لے آنا۔ آخر کار کیا وجہ ہے کہ صفات کا ذکر کیا لیکن اسماء حسنہ کا ذکر نہیں کیا ادھر؟ اس کی دو اہم وجہ ہو سکتی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر نام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر نام میں ایک صفت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ جتنے ہیں ان تمام ناموں میں سے، اسماء میں سے صفات کا کوئی نہ کوئی صفت ثابت ہے، تو اسی لیے صفات کا ذکر فرمایا، اسماء کا ذکر ادھر نہیں فرمایا۔ اس بات کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں ہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر نام میں صفات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر صفت اللہ کا نام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک اہم وجہ ہو سکتی ہے کہ شیخ الاسلام نے صرف ادھر اللہ کی صفات کا ذکر فرمایا اپنے اس جملے میں۔ اس کی وجہ یہ کیونکہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہوگا تو ادھر ضمناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ بھی کیا ہے، پائی جائے گی۔ اس کی ایک دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں اختلاف نہیں پایا جاتا، لیکن اللہ کے صفات میں اختلاف پایا جاتا، یعنی مختلف جو منحرف فرقے ہیں وہ اللہ کے صفات کو لے کر اختلاف کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں اختلاف نہیں کرتے۔ تو جس معاملے میں کچھ اختلاف نہیں یا بہت ہی کم، نادر و شاذ اس میں اختلاف پایا جاتا، اس کا ذکر کر کے کوئی خاص حاصل نہیں، کچھ خاص فائدہ نہیں۔ لیکن جس معاملے میں زیادہ انحراف پایا جاتا ہے، زیادہ گمراہی پائی جاتی ہے، اس میں اختلاف کیا جا رہا ہے، اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے، اسی لیے اس کا ذکر کرنا یہ کیا ہے، یہ زیادہ کیا ہے، اہمیت رکھتا ہے۔ اسی لیے معتزلہ اور اسی طرح جہمیہ کا معاملہ ہے، اشاعرہ کا معاملہ ہے، ماتریدیہ کا معاملہ اور دیگر فرق ہیں، ان سبوں کا جو بنیادی ایک اہم اختلاف اہل سنہ والجماعہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو لے کر نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو لے کر ہے۔ یہ منحرف فرقے یہ اللہ کے اسماء کو تسلیم کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن اختلاف کرتے ہیں کس میں؟ اللہ کی صفات میں۔ تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے جس بنا پر شیخ الاسلام نے ادھر اس بات کا ذکر کیا صرف اللہ کی صفات کا، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کا ذکر فرمایا، اور کہا شیخ الاسلام نے وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان میں سے یہ بھی ہے الایمان بما وصف به نفسه فی کتابه، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کا جو ذکر فرمایا قرآن مجید میں اپنی کتاب میں، اس پر ایمان لے آئے۔ آگے فرمایا وَبِمَا وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جو صفات کا ذکر فرمایا، یعنی احادیث نبویہ میں، اس پر بھی کیا ایمان لے آنا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ذکر مختلف مقامات پر، اور ادھر یعنی کئی باتیں ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علیٰ پر ایمان، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اپنے صفات کا ذکر فرمایا اس پر ہم ایمان لے آئے۔ اس کی اگر ہم تفصیل میں جانا چاہیں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن ادھر بنیادی چند قواعد
اور چند اصولی باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیجیے کہ اگر ہم نے ان اصولی باتوں کو سمجھا تو اللہ کے اسماء حسنی صفات علی کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا، اور اللہ کے اسماء حسنی صفات علی میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا، یہ بھی ہمارے لیے کیا ہے بہت ہی آسان ہو جائے گا، اس عقیدے کو کیا ہے تسلیم کرنا۔ تو آتے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں، ان اصولی باتوں کو، بنیادی باتوں کو ہم یاد رکھیں اور اپنے پاس کیا نوٹ بھی کر لیں۔ پہلی اصولی بات اور ایک اہم ضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی صفات علی میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اس وقت تک کامل مکمل نہیں جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جن صفات کا ذکر کیا ہے اس پر ہم ایمان نہ لے آئیں۔ یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کی ذات کو مانتا ہوں کہ اس دنیا میں اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ کی جو صفات ہے میں اس کو تسلیم نہیں کرتا، والعیاذ باللہ، اگر کوئی ایسا کہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے اور اس نے اللہ پر ایمان نہیں لایا۔ تو جس طرح اللہ کی ذات کے وجود پر ہمارا ایمان ہے، اسی طرح اس ذات کی جو صفات ہیں ان پر بھی کیا ہے ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ان پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی چیز اگر دیکھا جائے بغیر صفت کی نہیں پائی جاتی۔ یعنی اگر کوئی شخص کہے کہ کوئی چیز ہے جس کی کوئی صفت نہیں، یہ چیز ناممکن ہے۔ ہمارے پاس گاڑی ہے، ایک چھوٹی سی قلم آ جاتی ہے، اس کی بھی صفت ہوتی ہے، قلم موٹا لکھتا ہے، پتلا لکھتا ہے، اچھا لکھتا ہے، لکھتے وقت جو ہے یہ قلم یعنی آسانی سے لکھ جاتا ہے، یعنی اس کی بھی کیا ہے صفات ہوتی۔ تو کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں، کوئی ذات ایسی ہے ہی نہیں جس کی کوئی صفات نہیں، تو یہ چیز مستحیل ہے، ناممکنات میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات نہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو اللہ پر ایمان لانا اگر دیکھا جائے یہ اس وقت تک کامل مکمل نہیں جب تک کہ اللہ کی صفات پر ہم ایمان نہ لے آئیں۔ تو یہ ایک بنیادی اصولی بات جسے ہم نوٹ کر لیں اور اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایک دوسری جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات یہ غیبی معاملات میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات یہ غیبی معاملات میں سے ہے۔ یعنی غیبی معاملات یعنی اس کی حقیقت تک ہم پہنچ نہیں سکتے، اس کی حقیقت تک ہم پہنچ نہیں سکتے، غیبی معاملہ ہے۔ جتنا ہمیں بتا دیا گیا ہم اسی کو تسلیم کریں، اور کتاب اللہ سنت رسول کے علاوہ کسی اور ذرائع سے اللہ کی صفات کو ہم معلوم نہیں کر سکتے، اور نہ تو کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی صفات علی، اس کے بارے میں اگر ہمیں معلومات لینی اور لینی چاہیے تو کہاں سے لیں ہم؟ قرآن مجید سے اور احادیث نبویہ سے۔ کیا کوئی اور ذریعہ، کوئی اور طریقہ ہے اس کا؟ کوئی اور ذریعہ، کوئی اور طریقہ اس کا نہیں پایا جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ غیبی معاملات میں سے، اور اگر یہ غیبی معاملہ ہے، اگر یہ غیبی معاملہ ہے تو ایسی حالت میں اگر دیکھا جائے تو اس میں عقل کی کوئی گنجائش ہی نہیں پائی جاتی۔ جو ہمیں بتا دیا گیا ہم اسے من وعن کیا ہے تسلیم کر لیں، اور اپنے طرف سے کوئی نام اللہ کا مقرر کرنا یا کوئی صفت بیان کرنا اپنے طرف سے جس صفت کا قرآن مجید میں سنت رسول میں ذکر نہیں، یہ درست اور جائز نہیں ہوگا۔ جیسے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آرام کرتی ہے، والعیاذ باللہ، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح ہر انسان، ہر ذات اسے کیا ہے تھکاوٹ ہے، آرام کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ کی بھی ذات ہے، اللہ کو بھی آرام کرنے کی ضرورت ہے۔
والعیاذ باللہ۔ اگر کوئی ایسے کہے تو اس کا ایسا کہنا درست نہیں، کیونکہ اس نے اپنی عقل کا استعمال کیا اور اپنی عقل سے اس نے کام لیا، کتاب اللہ اور سنت رسول پر اپنی عقل کو فوقیت دی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، حرام کام، حرام باتیں جن پر گناہ مقرر ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی فرمائے کہ ولا تخف ما ليس لك به علم، تم ایسی باتیں نہ کہو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسؤولا، کیونکہ کان، نگاہ اور اسی طرح فؤاد، دل اور سوچ، ان سبوں سے کیا ہے سوال ہوگا، کہ کانوں نے کیا سنا، نگاہوں سے کیا دیکھا گیا، دل سے کیا سوچا، اس کے بارے میں کیا ہے سوال ہوگا۔ تو انسان اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق، چاہے اللہ کے اسماء حسنہ سے متعلق ہو یا صفات علی سے متعلق ہو۔ اور عقل مندی کا تقاضا بھی یہی کہ انسان کچھ نہ کہے۔ یعنی اگر انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیکھا نہیں اپنی دنیاوی زندگی میں، اور نہ تو دیکھنے کی کوئی گنجائش ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں دنیا میں کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرے، تو کیسے جو ہے عقل سے اللہ اپنے طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات متعین کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ جب انسان نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تو اپنی طرف سے وہ اس کی حقیقت بھی کیا ہے بیان نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک دوسری بنیادی بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات یہ غیبی امور میں سے ہے۔ ایک تیسری اصولی بات وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کو وہ صفات نہ دیں جن سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ کو موصوف نہیں کیا ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کو ہم وہ صفات نہ دیں جن سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ کو موصوف نہیں کیا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں سے اللہ سنتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص کوئی ایسی صفت کا ذکر کرے کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا کرنا کیا ہے درست اور جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ تیسرا اہم قاعدہ اور ضابطہ۔ ایک چوتھا اہم قاعدہ اور ضابطہ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات کا جو ذکر ہے، چاہے وہ کتاب اللہ میں ہو یا سنت رسول میں، اس پر ہم بظاہر جو اس کا معنی ہے اس پر کیا ہے عمل کریں، اس سے ہم تجاوز نہ کریں، اس سے ہم تجاوز نہ کریں۔ اس کا معنی یوں لے لیجئے کہ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان کہ بل یداہ مبسوطتان، کہ اللہ تبارک و تعالی کے دونوں ہاتھ بہت ہی کشادہ ہیں۔ اب ہاتھ کا مفہوم ہم جانتے ہیں کہ ہاتھ کسے کہتے ہیں، لیکن ہاتھ کی جو کیفیت ہے، وہ صفت جو ہے وہ مجہول ہے، اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم۔ اب ادھر ایک گمراہی یہ ہے کہ انسان اللہ کے ہاتھ کو ہاتھ نہ تسلیم کرے، بلکہ اس کا معنی اس طرح بتائے کہ اللہ کے دونوں ہاتھوں سے مراد ادھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر انعام کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، یہ مطلب۔ یہ اگر دیکھا جائے تو یہ اس طرح کی سوچ عقیدہ رکھنا درست نہیں۔ تو کتاب اللہ سنت رسول میں اللہ کے اسماء حسنہ صفات علی سے متعلق جو باتوں کا ذکر ہے، جن اسماء حسنہ اور صفات کا ذکر ہے، اسے من وعن ہم اسی طرح تسلیم کریں جس طرح موجود۔ اللہ کے دو ہاتھ ہیں، ہم اسے تسلیم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آنکھ ہے، اسے ہم تسلیم کریں، لیکن اس کی حقیقت ہم بدلنے کی کوشش کریں، ترجمانی کریں کہ دونوں ہاتھوں سے مراد نعمتیں ہیں، تو یہ درست اور جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ
چوتھی کیا ہے؟ اصولی بات اور ضابطہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علیٰ سے متعلق۔ پانچویں ایک اصولی بات یہ ہے، اور آخری بات ہوگی یہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ صفات علیٰ میں عقل کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علیٰ میں عقل کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، یعنی یہ کوئی اجتہادی معاملہ نہیں، اس میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ کتاب اللہ سنت رسول میں جو موجود ہے ہم اسے تسلیم کریں۔ جیسے کہ نماز جو فرض ہے مسلمانوں پر، اور 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس میں اگر کوئی انسان اپنی عقل لگائے کہ کیوں 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اور اپنے عقل سے یعنی اجتہاد کرے اس میں، تو ہم کہیں گے اس میں کوئی فائدہ نہیں اجتہاد کر کے۔ جس طرح ہمیں بتا دیا کہ 5 وقت کی نماز ہم اسے تسلیم کر لیں، اور یہ نہ پوچھیں کیوں اللہ نے 5 ہی وقت رکھی، 4 وقت کیوں نہیں کی، یا 10 وقت کی یا 6 وقت کی نماز کیوں نہیں کرتے۔ اس کے بارے میں ہم کیا ہے کوشش نہ کریں، اس کے بارے میں ہم کوشش نہ کریں، کیونکہ اس میں عقل کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اسی لیے جن فرقوں نے انحراف کیا اللہ کے اسماء حسنہ صفات علیٰ میں، ان کے انحراف کی اور گمراہی کی اگر وجہ دیکھی جائے تو وہ صرف اور صرف عقل کو استعمال کرنا۔ انہوں نے عقل کو کیا استعمال کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو ثابت کرنے کے لیے یا اس کا انکار کرنے کے لیے، اور وہ گمراہی میں کیا ہے مبتلا ہو گئے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو بتا دیا ہم اس سے تسلیم کر لیں، اور اتنا ضرور یاد رکھیں کہ اللہ کی جو صفات ہیں اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی مثال ہم بیان نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں، اللہ کی کوئی مثال بیان نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو مثال ہے وہ اعلیٰ مثال ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کی مثال اعلیٰ مثال، جس کے اوپر کوئی اور کسی اور کی مثال کیا ہے نہیں پائی جا سکتی۔ اور اللہ نے اپنے بارے میں جو بتا دیا اسے ہم تسلیم کریں، اور اللہ سے بہتر کوئی اور اللہ کے بارے میں بتا بھی نہیں سکتا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ بہتر اور کون ہو سکتا ہے حکم لگانے والا، حقیقت کیا ہے واضح کرنے والا، بتانے والا۔ تو یہ 5واں اصل تھا کہ عقل کا کوئی لینا دینا یا دخل ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علیٰ۔ اس لیے جن لوگوں نے عقل کا استعمال کیا، جیسے کہ اشعریہ ہیں، معتزلہ ہیں، جہمیہ ہیں، اور دیگر معطلہ اہل تعطیل ہیں، ان سبوں نے جب عقل کا استعمال کیا اس باب میں تو وہ گمراہی میں کیا ہے مبتلا ہوتے چلے گئے، اور گمراہی میں کیا ہے رہ گئے۔ حالانکہ اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ یہ ہے کہ اسماء حسنہ صفات علیٰ میں عقل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، عقل کا اس میں کوئی دخل نہیں، صرف اور صرف کتاب اللہ اور سنت رسول میں جو موجود ہے بظاہر جو معنی ہے ہم اسے تسلیم کر لیں۔ ید اللہ، اللہ کے ہاتھ ہے، اس سے مراد ہاتھ، لیکن اس کی کیا کیفیت ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم۔ اب ادھر ہم اپنے عقل کا استعمال کر کے یہ ترجمہ نہ کریں اس کا کہ ید اللہ، اللہ کے ہاتھ ہے، اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر انعام فرماتا ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہے، اور دونوں ہاتھ کیا ہے بہت ہی کشادہ ہاتھ ہے، اپنے بندوں پر کیا ہے خرچ کرتا ہے، اپنے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے دیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، وَبِمَا وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے صفات کا ذکر فرمایا، اللہ کے صفات کا ذکر فرمایا، اس پر بھی کیا ہے ہم ایمان لے۔ معلوم یہ پڑا کہ اللہ کے اسماء حسنہ صفات علیٰ کے لیے صرف کتاب اللہ پر اکتفا کرنا اور یہ کہنا کہ سنت رسول کی کوئی ضرورت نہیں اس معاملے میں، اس باب میں، تو یہ بھی کیا ہے گمراہی ہے،
کیونکہ سنت رسول اگر دیکھا جائے تو کتاب اللہ کی وضاحت کرتی ہے، کتاب اللہ کی تفصیل بیان کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صلاحیت دی، یہ اجازت دی، یہ پاور دیا تھا کہ تم اللہ کے کلام کی تشریح اور تفصیل بیان کرو اپنی زبان سے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا اسی کا نام کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو اسی لیے احادیث نبویہ میں اگر ہم غور کریں تو مختلف احادیث، بہت ساری احادیث ملتی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، اور احادیث نبویہ کی تین اہم قسمیں پائی جاتی ہیں: قولی، فعلی اور تقریری۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کی تین اہم قسمیں پائی جاتی ہیں: قولی یعنی اللہ کے رسول نے کہا، فرمایا اپنی زبان سے، دوسری ہے فعلی، اللہ کے رسول نے فعل، عمل کر کے دکھایا، جیسے کہ اللہ کے رسول نے نماز پڑھا اور کہا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور اس کے بعد کہا کہ خذوا عنی مناسککم، تم مجھ سے اپنا حج کا طریقہ کیا ہے حاصل کرو۔ اسی طرح کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ایک قسم یہ ہے کہ اقرار سے مراد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی معاملہ پیش آیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی معاملہ پیش آئے اس پر آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو وہ عمل کیا ہے؟ جائز ہے اور درست ہے، کیونکہ اگر وہ غلط ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غلط پر یا باطل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار نہیں کر سکتے، بلکہ آپ ضرور کیا ہے اس سے روکتے اور اس کی کیا ہے اصلاح فرماتے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تبارک و تعالی کی صفات کا ذکر فرمایا، اور ان صفات کو معلوم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کی سنت کی طرف رخ کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تین قسمیں سنتوں کی ہیں، قولی، فعلی اور تقریری، تین سنتوں میں کیا ہے اس کی مثال ملتی ہے کہ آپ نے کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی صفات کا کیا ہے ذکر فرمایا۔ انشاءاللہ اس کا ذکر کیا ہے اگلی ملاقات میں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ لا